ہے تو جھٹکا دے کر پڑھا نا بئسل. اسی طرح اوپر یہ جو ہے میم کے اوپر زبر ہے, ساتھ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, دیکھنے میں تو یہ الف ہے لیکن یہ الف نہیں ہے, اس کے اوپر جزم آ جائے تو پھر یہ بھی حمزہ ہی پڑھا جائے گا. اسی طرح میم کو بھی ہم نے حمزہ سے جب ملانا ہے تو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے, مأواکم النار ہی مولاکم. یہ میم کے اوپر زبر, ساتھ واو ساکن, تو یہ لین حرف بن گیا. اب منہ نہیں پڑھنا اس کو, واو کی وجہ سے بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں تو اس کو پیش کی طرح پڑھتے ہیں. پیش کی آواز نہیں ہوتی ہے جو زبر کے ساتھ واو ساکن ہو. لین حروف کی آوازیں بہت ڈفرینٹ آوازیں ہوتی ہیں زبر زیر پیش سے. اب یہاں پر دیکھیں مو آواز بنے گی, مولاکم. لین حروف بھی دو ہیں, زبر کے ساتھ واو ساکن, یعنی کسی بھی حرف کے اوپر آپ دیکھیں زبر ہے ساتھ واو ساکن ہے تو یہ حرف لین ہے. پھر آپ دیکھیں کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہے ساتھ یا ساکن ہے تو یہ بھی حرف لین ہے. اس کو جیسے مئو مئی, بھو بئی, فو فی, اس طرح کی آوازیں بنتی ہیں جو لین حروف ہوتے ہیں. ہی مولاکم وبئس المصیر. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. یہاں پر یا کو جھٹکا دے کر پڑھی, چھوٹی آواز بنائی, یعنی علم یعنی للذین. زال کو ہم نے لمبا کیا, زال کے نیچے زیر ہے ساتھ یا ساکن ہے تو یہ حرف مدہ ہے, لانگ واول, اضافی واول. اس کو ہم نے ایک الف جتنا لمبا پڑھنا ہے, للذین. اب یہاں نون کے اوپر آپ کو مد نظر آ رہی ہے تو اس مد کو ہم نے 3 الف کی مقدار جتنا لمبا پڑھنا ہوتا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ الف کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے, کھڑا زبر ہے نا تو کھڑا زبر کو 1 الف جتنا لمبا پڑھیں گے اور نون کو 3 الف جتنا لمبا پڑھیں گے. آمنوا ان تخشع, خا کو موٹا پڑا, آئین کی آواز گلے سے پیدا ہوگی, تخشع قلوبہم لذکر اللہ. یہاں بھی را کے نیچے زیر ہے, را کو بھی باریک پڑھیں گے اور اللہ کی لام کو بھی باریک پڑھیں گے. لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا. یہاں پر یہ جو درمیان میں آپ کو لام نظر آ رہی ہے, یہ چھوٹا سا لام, یہ ہے علامت کہ یہاں پر وقف نہیں کرنا, یہاں پر ہم نے نہیں رکنا. اگر سانس ٹوٹ بھی جائے وقف کرنا پڑے تو پھر پیچھے سے تھوڑا سا ملا کر پڑھیے گا, اس کے اوپر آپ وقف نہ کیجیے. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ. نون کے اوپر ہم نے احفا کیا, نون ساکن کے بعد قاف ہے, قاف حروف احفا میں شامل ہے تو ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے, نون کو بہت واضح کر کے ہم نے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, اب احفا کہاں کیا جاتا ہے اس کی پہچان ہونی چاہیے نا, تو اس کے لیے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ احفا والے جو حروف ہیں وہ 15 ہیں, جس میں تا, سا, جیم, دال, زال, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, فا, قاف, کاف, یہ حروف شامل ہیں. یہ 15 ہے. اب جب دیکھیں نا آپ کے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ گیا تو پھر نون کو واضح نہیں پڑھا جائے گا, پھر اس کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اور 1 الف کی مقدار جتنا ٹھہر کر بھی پڑھیں گے. من کی بجائے کیسے پڑھیں گے؟ من قبل, با کے اوپر کلکلا کیا, تو کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون. فا کے اوپر کھڑا زبر ہے, فا کو ہم نے لمبا کرنا ہے, قاف کے اوپر پیش ہے, ساتھ واو ساکن ہے, قاف کو بھی لمبا کرنا ہے. فا اور قاف کو ایک جتنا ہی لمبا کیا جائے گا, فاسقون. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. یہاں حمزہ کو آئین سے ملا کر پڑھا
پڑھا جائے گا اور یہاں با کو آئین سے ملا کر پڑھا جائے گا. اگر آپ پڑھتے ہیں نا بادا تو آپ آئین کو ختم کر رہے ہیں. تو ہم نے اپنی مرضی سے، میں جیسے صبح بھی بتا رہی تھی، اپنی مرضی سے ہم قرآن میں نہ کسی چیز کو شامل کر سکتے ہیں، اضافہ کر سکتے ہیں، نہ کسی چیز کو کم کر سکتے ہیں. اس کا بہت سخت گناہ ہے. سو کوشش کیا کریں کہ جیسے ہے اس کو پورے تلفظ کے ساتھ پڑھیں. با کو آئین سے جب ملایا جائے گا تو دونوں کی آوازیں مکس ہو کے آئیں گی. بعد موتھا، یہ لین حرف ہے، مو آواز بنے گی. میم کے اوپر زبر ہے نا، ساتھ واو ساکن ہے، تو یہ مو، منہ نہیں پڑھنا. بعد موتھا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. قاف کو موٹا پڑھیں گے، دال کے اوپر ہم نے کلکلا کیا قد. ٹھیک ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں نا قد تو کلکلا نہیں ادا ہوا، دال ہلا ہی نہیں، دال کی آواز کو ہلانا ہے ہم نے. قد، ٹھیک ہے. جو کلکلا والے حروف ہیں وہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال. جب یہ 5 حروف ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں تو ان کے اوپر کلکلا ہوگا. آپ کتب جد کے طور پر ان کو یاد رکھ سکتے ہیں. جب ہم لکھتے ہیں نا کتب جد تو اس میں کیا آتا ہے؟ قاف، طا، با، جیم، دال. تو یہی جو 5 حروف ہیں یہ اس میں کلکلا والے حروف ہیں اور ان کے اوپر ہم نے ان کی آواز کو ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے. ہم پڑھیں گے قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. قاف کو موٹا پڑھیں گے، لام کو لمبا تھوڑا سا کریں گے. یہاں غنہ کیا جائے گا نون کے اوپر. اچھا، غنہ کب ہوگا؟ جب ہم نے حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے اس وقت غنہ کرنا ہے، اس وقت آواز ناک میں جائے گی. زبر نون کی بعد میں پڑھی جاتی ہے، وہ تو نون کو آگے لام سے ملائیں گے نا، تو کیسے پڑھا جائے گا؟ انل. یہ جو ان، یہ غنہ ہے بیسیکلی. آواز ناک میں سے آنی چاہیے اس وقت، منہ کے ذریعے آواز نہیں آئے گی. اچھا، اس وقت جب آپ نون کے اوپر غنہ کرتے ہیں نا تو آپ کی زبان آپ کے منہ میں اوپر والے حصے کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے. ان، اس وقت اگر آپ اپنی نوز بند کریں گے تو آواز آنی بھی بند ہو جائے گی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے آواز ناک سے آ رہی ہے. غننے کا یہی طریقہ ہے. پھر ہم نے لام سے ملایا، ان المصدقین والمصدقات وأقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. صاد کو موٹا پڑا، قاف کو بھی، دونوں جگہوں پر. مصدقین والمصدقات، کیتی نہیں پڑھنا، مصدقاتی. وَأَقْرَضُوا، اب قاف کو موٹا بھی پڑھا جائے گا اور قاف کے اوپر کلکلا بھی کیا جائے گا. ٹھیک ہے. را کو موٹا پڑھیں گے، داد کو لام سے ملائیں گے، لام کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، حَسَنًا قَرْضًا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر داد کے اوپر 2 زبر ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ ہا. ہا حروف ہلکی میں شامل ہے. یہاں پر اظہار ہے. اظہار کیسے ادا کرتے ہیں کہ غنہ نہیں ہوتا، جلدی سے تنوین ہو یا نون ساکن ہو، اس کو جلدی پڑھیں گے. قرضا حسنا یضاعف، اگر آپ کریں گے نا قرضا حسنا تو پھر آپ غلط کر رہے ہیں، پھر اظہار ادا نہیں ہو رہا، پھر غنہ ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. حروف ہلکی 6 ہیں. حروف ہلکی سے مراد وہ حروف جو گلے سے ادا ہونے والے حروف ہیں، جن کی آوازیں گلے سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے حمزہ، ہا گول والی جو ہا ہوتی ہے، پھر یہ والی ہا، عین، اور نقطے والی جو ہوتی ہے خا، غین. یہ 6 حروف ہیں. جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آئیں گے تو غنہ نہیں آپ نے کرنا. ٹھیک ہے. یہاں ہم نے نون کے اوپر 2 زبر ہیں، آگے یا مشدد ہے. مشدد یا آپ کو پتہ ہے حروف یرملون میں سے ہوتی ہے، تو ہم نے نون کو یا سے غنہ کرتے ہوئے ملانا ہے. حسنن نہیں پڑھنا، نہیں، نون کو یا سے ملایا جائے گا. قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. والذین آمنوا باللہ ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. اب یہ جو 2 علامات ہیں، ان دونوں کے اوپر وقف نہ کیا جائے تو بہتر ہے، ملا کر ہی پڑھ لیا جائے. لیکن چونکہ تھوڑا آیت کا یہ جو پھر حصہ ہے یہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، پھر اس میں 2 جگہوں پر مد آ رہی ہے، تو
کسی کا سانس اتنا لمبا ہوتا ہے، کسی کا سانس اتنا لمبا نہیں ہوتا کہ وہ سارا پڑھے. تو جہاں آپ کی سانس ٹوٹ جائے آپ وہاں رک جایا کریں، وقف کر لیا کریں، لیکن جب پھر شروع کریں نا تو پیچھے سے تھوڑا سا ملا کر پڑھ لیں. ہم نے اس ہا کو 3 الف کی مقدار جتنا لمبا کیا، وَرُسُلِهِ. لام کو ہم نے 5 الف کی مقدار جتنا لمبا کیا. لام کو اولئک هم الصدیقون. 2 تشدید ہیں، ڈبل تشدید آ گئی نا، صاد کے اوپر بھی تشدید ہے، دال کے اوپر بھی. پہلی تو بات یہ کہ جو تشدید والا حرف ہوتا ہے وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. صحیح. اب یہاں دیکھیں، پہلے ہم نے میم کو صاد کے اوپر تشدید ہے نا، تو صاد بھی 2 دفعہ پڑھا جائے گا، دال بھی 2 دفعہ پڑھا جائے گا، دال کے اوپر بھی تشدید ہے. پہلے ہم نے میم کو صاد سے ملایا مس، پھر صاد کے نیچے زیر ہے، پھر اس کو دال سے ملایا سد، تو صاد 2 دفعہ ہو گیا. پھر دال کے نیچے زیر ہے، اس کو پڑھا گیا دال زیر دی. تو مطلب جس حرف کے اوپر بھی تشدید ہوگی وہ 2 دفعہ پڑھا جائے گا، اور پچھلے حرف کو مشدد حرف کے ساتھ مضبوطی سے ملایا جاتا ہے، سختی سے ملایا جائے گا. ہم الصدیقون، ہم الصدیقون نہیں پڑھنا، صدیقون. والشہداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صاد کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے. را کو لمبا بھی کیا کیونکہ حرف مدہ ہے، با کے ساتھ حرف مدہ ہے، زال کے ساتھ حرف مدہ ہے، نون کے ساتھ. جن حروف کے ساتھ حروف مدہ ہوتے ہیں ان کو ہم نے لمبا کرنا ہے، ان کی آواز چھوٹی نہیں ہوگی. چھوٹی آواز جب آپ دیکھیں نا، سادہ زبر زیر پیش ہے، اس کے ساتھ کوئی اضافی ووبل نہیں، نہ ہی وہ کھڑی حرکات ہیں، تو وہاں پھر ہم نے آواز کو چھوٹا پڑھنا ہے. جیسے یہاں پر جیم کے اوپر زبر ہے، ساتھ کوئی اضافی واول نہیں. زبر کے ساتھ اضافی واول کون سا ہوتا ہے؟ الف. تو پھر ہم نے لمبا کرنا تھا. اگر یہاں پر آپ پڑھیں گے نا جاہیم تو آپ غلط پڑھ رہے ہیں، آپ الف کا اضافہ کر رہے ہیں. جیم کو نہیں لمبا کرنا، لیکن ہا کو لمبا کریں گے کیونکہ زیر کے ساتھ یا ساکن ہے. اصحاب الجحیم. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اب یہاں دیکھیں، یہاں سے لے کے یہ سارے الفاظ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے آ رہے ہیں. با کو واؤ کے ساتھ ملائیں گے غنہ کرتے ہوئے، پھر یہاں واؤ کو واؤ کے ساتھ ملائیں گے غنہ کرتے ہوئے، تا کو بھی واؤ کے ساتھ ملائیں گے غنہ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم ان کے درمیان میں وقف نہیں کریں گے. کوشش کریں کہ ان کو ملا کر پڑھیں. جب تک آپ ملا کر نہیں پڑھیں گے آپ کو کیسے پتہ چلے گا میں نے غنہ کیا یا نہیں کیا؟ اگر ہم پڑھ لیں گے لائبم تو غنہ تو نہیں ہوا. ٹھیک ہے، وقف کر لیا نا، تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ لعبم ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم. یہاں پر یہ وتفاخرن ہم نے نہیں پڑھا کیونکہ یہاں پر اقلاب ہے نا. اقلاب کی کیا پہچان ہے کہ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، نون تنوین کیا ہوتی ہے؟ جب کسی بھی حرف کے اوپر 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ہوں، اس کو کہتے ہیں نون تنوین. کیونکہ جب تنوین کو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ادا کرتے ہیں نا، اس میں نون کی آواز ہوتی ہے. جیسے اگر ہم یہاں پڑھیں گے نا قلب میں، اقلاب کے اصول میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسی آواز کو، نون کی آواز کو ہم نے میم کی آواز میں بدل لینا ہے. جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے، ہر دفعہ نہیں. ویسے تو یہاں بھی دیکھیں تنوین تو تھی لیکن اس کے بعد با نہیں ہے نا، تو یہاں ہم نے تا کو واؤ سے ملا کر پڑھا ہے. یہاں تو میم کی آواز نہیں ہم نے پیدا کی، لیکن یہاں پر تنوین کے بعد با ہے، اس وجہ سے اب ہم نے تفاخرن نہیں پڑھنا. میم سے بدلی جائے گی نون کی آواز، تو پڑھا جائے گا وتفاخر بینکم وتکاثر. یہاں پر کیوں رن نہیں پڑھ رہے؟ احفا ہے نا، تنوین کے بعد فا ہے، فا حروف احفا میں ہے، تو احفا کرتے ہوئے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں.
اسی وجہ سے ہم نے پڑھا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. دال ساکن نہیں ہے، نیچے زیر ہے، لیکن وقف کیا نا، وقف کرنے کی صورت میں دال کو ساکن پڑا ہے تو پھر بھی کلکلا کرنا ہے. فا کی آواز نرم آواز ہے، اس کو آپ نے سین کی طرح نہیں پڑھنا. کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ غَيْثٍ، یہاں پر حمزہ آ گیا نا تنوین کے بعد تو غیث غنہ نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر اظہار ہے، جلدی سے نون تنوین کو ادا کیا جائے گا. کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. دونوں جگہوں پر میم کے اوپر ہم نے غنہ کیا لیکن میم کو لمبا نہیں کیا. ثم نہیں کرنا. ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. غین را دونوں جگہ را کو موٹا پڑھا جائے گا. یہ را ساکن پڑھا گیا ہے، وقف کر لیا نا تو پھر زیر نہیں ہم نے پڑھی، را کو ساکن پڑھا. را ساکن جب ہو جائے نا تو پھر ہم نے را کی منہ کو نہیں دیکھنا، وہ تو ساکن ہے، اس کے اوپر تو جزم آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جیسے وقف کر رہے ہیں تو یہاں را کے نیچے زیر ہے لیکن یہاں تو وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑھا گیا نا، تو جب را کو ساکن پڑھیں گے تو اس سے پہلے والی موو کو اس سے پہلے والے لیٹر کی موو کو دیکھا جائے گا. اگر را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو یا زبر ہو تو را ساکن کو پھر موٹا پڑھتے ہیں، اگر زیر ہو تو پھر باریک پڑھتے ہیں. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. یہاں پر سابقوا قاف کو ہم نے 3 الف کی مقدار جتنا لمبا کرنا ہے. مد ہے نا، مد منفصل ہے، اس مد کو مد متصل سے تھوڑا سا کم لمبا پڑھتے ہیں، یعنی اس کی اب پہچان کرانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ 3 الف جتنا، ٹھیک ہے. اور جو دوسری مد ہے یہ مد متصل، اس کو ہم نے 5 الف کی مقدار جتنا لمبا پڑھنا ہے. تو یہاں ہم نے پڑھا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. جب تا کو میم سے ملایا تو ہم نے غنہ کیا. میم یرملون ہے، را بھی حروف یرملون میں ہے تو را کے اوپر غنہ نہیں کیا. یہاں بھی نون کی آواز سائلنٹ ہو گئی، مغفرۃ نہیں پڑھا، تم پڑھا، تا کو میم سے ملایا. یہاں بھی نون کی آواز سائلنٹ ہے، میم من ربکم نہیں پڑھنا، من ربکم، لیکن میم کو را سے ملاتے ہوئے غنہ نہیں کریں گے. من ربکم ایسے کر کے نہیں پڑھنا، من ربکم. وجنت، تن پہ ہم نے اب اظہار ہے، غنہ نہیں ہوگا یہاں پر، تن کر کے نہیں پڑھنا کیونکہ عین ہے نا، ابھی میں نے بتایا حروف ہلکی ہے تو پڑھا جائے گا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا. یہاں پر وقف نہیں کرنا، اسی لیے میں نے بھی ملا کر پڑھا، آپ بھی ملا کر پڑھیے گا. آمنوا باللہ ورسولہ. یہاں کھڑا زیر ہے ہا کے نیچے، وقف کرنے کی صورت میں ہا ساکن پڑھا گیا، لیکن اگر کھڑا زبر ہو تو وہ پڑھا جاتا ہے، پھر لیٹر ساکن نہیں ہوتا، اس کی موو پھر پڑھی جاتی ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا. فا کو 3 الف جتنا لمبا کیا، نون کے اوپر ہم نے احفا کرنے، نون ساکن کے بعد فا ہے. فی انفسکم، انفسی نہیں پڑھنا، نون کو چھپا لینا ناک میں. فی انفسکم الا فی کتاب من قبل، با کو میم سے ملاتے ہوئے غنہ، نون کے اوپر احفا،
پھر با کے اوپر کلکلا قبلی ان نبرأہا نب، پھر با کے اوپر یہاں بھی با ساکن ہے، جدھر جدھر بھی آپ دیکھیں با قوف طا با جیم دال یہ 5 حروف ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں تو آپ نے ان کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ یہ والا نون یہاں پر خاموش ہے کیونکہ جب بھی آپ دیکھیں کہ نون کوئی بھی لیٹر ہو اس کے اوپر جزم ہو اور پھر ساتھ ہی اگلے حرف کے اوپر تشدید ہو، یعنی جزم اور تشدید دونوں مووز اکٹھی آ جائیں، پہلے جزم اور بعد میں تشدید، تو جزم والا لیٹر جو ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، وہ آواز نہیں دے گا۔ اب ہم نے حمزہ کو یہاں مشدد نون سے ملایا ہے، یہ والا ان نبرأہا نہیں پڑا، ان نبرأہا ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم۔ یہاں پر دونوں لین حروف اکٹھے آ گئے ہیں، زبر کے ساتھ یا ساکن، زبر کے ساتھ واو ساکن، یہاں کاف کی آواز کئی بنے گی لکی لا، یہاں سین کی آواز سو بنے گی تأسو علی ما فاتکم، یہاں دیکھیں یہ فا کو لمبا کر کے پڑھا نا فاتکم، یہاں تا کو ہم نے چھوٹا پڑھا، کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ الف ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں نا، کوئی حرکت نہیں، تو یہ الف ہے یہ حرف مدہ ہے اس لیے ہم نے پڑھا فاتکم، فا کو تھوڑا سا لمبا کیا، یہ حرف مدہ نہیں ہے اس کے اوپر جزم ہے نا تو یہ حمزہ بن گیا، تا کو ہم نے حمزہ سے ملایا تو چھوٹی آواز ہو گئی تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، یہ جو علامت ہے نا طا، یہ وقف مطلب کی علامت ہے، اس کے اوپر وقف کرنا بہتر ہوتا ہے، جب وقف کریں گے تو لام کو ساکن پڑھیں گے، لام کے نیچے جو زیر ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی، بالبخل ہی نہیں پڑھیں گے وقف کرنے کی صورت میں، جب وقف کریں گے تو پھر لام ساکن ہو گئی بالبخل۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، میم اور زا دونوں کو لمبا کیا، میزان دونوں کے ساتھ حروف مدہ ہے، لیقوم الناس، میم کو نون سے ملاتے ہوئے گننا ہے، پھر نون کے ساتھ حرف مدہ بھی ہے تو لمبا بھی کیا جائے گا، لیقوم الناس بالقسط، تو کے اوپر کلکلا کریں گے، ساکن پڑھ رہے ہیں نا تو کو وقف کرنے کے لیے، تو جب وقف کیا ساکن پڑھا تو پھر کلکلا بھی کرنا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اب یہاں میری سانس ٹوٹ گئی، میں یہاں رک گئی، لیکن یہاں کوئی وقف کوئی نہیں، علامت کوئی نہیں وقف کرنے کی، تو اب یہاں سے نہیں شروع کریں گے، میں یہاں سے کدھر سے تھوڑا سا پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے، لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، غین کو موٹا پڑا گیا، لین حرف ہے، غی آواز بنے گی، ویسے تو دیکھیں غین کے اوپر زبر ہو تو کیا آواز بنتی ہے غا، لیکن ساتھ یا ساکن لگا لین حرف بن گیا تو آواز بن گئی غی، غا سے غی ٹلٹ ہو گئی تھوڑی سی آواز، بالغیب با کے اوپر کلکلا، ان اللہ قوی عزیز، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، یہاں بھی دال کے اوپر کلکلا، یہاں جدھر ہم نے وقف کیا وہاں دال ساکن پڑا گیا تو یہاں بھی کلکلا، دال ساکن ہو یعنی حروف کلکلا ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں تو کلکلا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں ساکن ہے، جزم ہو تو لیٹر ساکن ہوتا ہے، وقف کرنا ہو تو ساکن پڑا جاتا ہے، پھر اس کی زبر زیر پیش نہیں پڑی جاتی اگر اس کے اوپر وقف کرنا ہے تو، ٹھیک ہے، تو یہاں ہم نے دال کی آواز کو ہلا کر پڑھا وَلَقَدْ، وَلَقَدْ
ایسے پڑھیں گے تو کلکلا کوئی نہیں ادا ہوا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ. را کو موٹا بھی پڑھیں گے, لمبا بھی کریں گے. کھڑا زبر ہے نا, اس وجہ سے لمبا کیا. تو را کی آواز بھاری آوازوں میں شامل ہے جب اس کے اوپر زبر ہوگی یا پیش ہوگی, چاہے وہ کھڑا زبر ہو یا کھڑا پیش ہو. را کو پھر موٹا پڑھا جائے گا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ. یہاں پر دیکھیں را کے اوپر بھی تشدید ہے, یا کے اوپر بھی تشدید ہے, ڈبل تشدید ہو گئی. تو آپ نے زال کو پہلے را سے مضبوطی سے ملانا ہے, سختی سے ملانا ہے, پھر را کو یا سے بھی اسی طرح سختی سے ملایا جائے گا. ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. منہم, یہ دو میم ہے نا, میم ساکن ہے پھر میم مشدد ہے, تو یہ ادغام کہلاتا ہے میم کا. یہ میم نہیں پڑھی گئی جو میم ساکن ہے, میم مشدد پڑھی جائے گی. ہاں کو غنہ کرتے ہوئے مشدد میم سے ملایا جائے گا. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ. کے ساتھ لیکن غنہ